عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو منصب اور مقام عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بڑے بڑے مواقع عطا کرتا ہے۔ وہ چاہیں تو اس موقع سے اپنے ذاتی مفادات حاصل کریں اور چاہیں تو ان اچھے مواقع کو ملت کی، مذہب کی، قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مقصد کے حصول کی طرف سفر تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے ذاتی مفادات کار فرما ہوتے ہیں اور وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے اور اپنے خاندان کے دنیاوی فوائد کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی محدود رہ جاتے ہیں، ان کی سوچ بھی محدود رہ جاتی ہے اور کئی دفعہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ان کے نام ابھرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے دب جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے اندر اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دین کی، ملت کی، ملک کی سربلندی کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں۔ میرا رب کریم قرآن مجید سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، زمین میں اگر ہم انہیں قابو دیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کریں گے۔ وہ دینی، فکری، اصلاحی انقلاب برپا کر دیں گے، نماز کو عام کریں گے، زکوٰۃ کو عام کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جب اقتدار دیا، وہ کون لوگ تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اللہ نے جب ان لوگوں کو اقتدار دیا زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت کے لیے چنا، تو ان لوگوں نے یہ انقلاب برپا کیا، نمازیں عام ہو گئیں، شوق سے لوگ صدقات و خیرات دینے لگے، بھلائی عام ہوئی، برائی کا کلا کما کیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ احتساب کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں رشوت خوری کو، کرپشن کو، ناجائز چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھیڑ پھینٹوں گا۔ لوگ دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارے کام جائز کریں، لیکن خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو احتساب ہے، یہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جب نظام احتساب دنیا کے اندر مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنی ذات کو سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام احتساب ہے، انہوں نے اس کو گھر سے شروع کیا تھا، اپنے آپ سے اس کا آغاز فرمایا تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے ہیں، وہ بل جمع کرانے جائے تو اسے لائن میں نہیں لگنا پڑتا، مینیجر صاحب اسے آگے بلا لیتے، تو وہ بعد میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہتا دیکھو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑا۔ بھائی لائن میں لگنا تو آپ کا یہ تھا کہ آپ سمجھتے کہ سارے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، برابر ہیں، تو میں کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کروں۔ جب آپ آگے چلے گئے تھے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا حق مارا تھا، وہ لائن میں جو لگے ہوئے تھے ان کا وقت لمبا ہو گیا تھا۔ آپ نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب میرا تو رتبہ اعلیٰ ہے، لہذا یہ میرا حق بنتا تھا، مجھے تو استحکام ملنا چاہیے تھا۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے حق میں چیزوں کو اور رنگ میں پیش کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا، اپنی رعایا کو، مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا، لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے، لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح
گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے. چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مر گئی ہے، بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے.